الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی رسالت آپ کی بعثت کے ساتھ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ لوگوں کو پرسکون زندگی میسر ہو، پرامن ہوں، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کے ضائع ہونے یا لٹنے کا خطرہ، عزت محفوظ، نسل محفوظ، ہر چیز جب محفوظ ہوتی ہے معاشرے کو امن و سکون میسر آتا ہے۔ جن قوموں کو پرامن ملک ملا ہو تو وہ قومیں پوری زندگی بڑے اچھے انداز سے گزارتی ہیں۔ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے پرامن ہونا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ اس کے برعکس دہشت گردی اور خوف و ہراس یہ انسانیت کی تباہی کا باعث۔ کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ جہاں دہشت گردی یا قتل و غارت، لوٹ مار اور خوف و ہراس ہو تو لوگوں کو نہ تو زندگی کا کوئی سکون ملتا ہے، نہ کچھ کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ ہی وہ کچھ کر پاتے ہیں، بلکہ وہ قومیں پھر اگر رہتی ہیں تو پھر بڑے اضطراب میں، قلق میں، خوف میں، ڈر میں رہتی ہیں، کچھ کر نہیں پاتی یا ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو نعمتوں کا احسان جتلایا ہے ان میں دو نعمتیں بڑی خاص طور پر قوموں کے ذکر کی ہیں، ایک امن اور دوسری رزق کی فراوانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کے لیے ذکر کیا، قریشیوں کو بھی یہ احسان جتلایا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، اس رب کی عبادت کرو جو اس بیت اللہ کا رب ہے، وہ رب جس نے کیا کیا ہے؟ بھوک تھی، تنگ دستی تھی تو تم کو کھلایا، مکے والوں کو دیا، اور خوف و ہراس تھا اس کو ختم کر کے امن عطا کیا۔ اور یہ وہ نعمت جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مکہ کے اس علاقے میں خانہ کعبہ کے پاس اپنے بیٹے اور اس کی ماں بیوی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اس وقت جو دعا کی تو وہ بھی دعا اللہ نے اسی حوالے سے ذکر کی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب یہاں امن قائم کر دے، اس علاقے کو امن والا بنا دے، یہاں خوف و ہراس ختم کر دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق دے، پھل عطا کر۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو سب سے پہلے امن اور سکون مانگا، پھر رزق مانگا، اس لیے کہ اگر مال و دولت بہت ہو، کھانے پینے کی فراوانی ہو، سب کچھ ہے، بڑے بڑے غنی مالدار لوگ اور سب کچھ ہے، اگر امن نہیں تو اس مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کام نہیں آتی، کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ کھانے پہ بیٹھے ہوں اور اسے ڈر ہو کہ پتہ نہیں کس طرف سے گولی آ جائے گی، کس طرف سے کوئی مارنے والا آ جائے گا، نہ کھانے میں، نہ کام میں، نہ عبادت میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بطور احسان بیان کی کہ انہوں نے امن کی دعا مانگی، رزق کی دعا مانگی، اللہ تعالی نے امن دیا اور رزق بھی دیا، اور اس علاقے کو پرامن بنا دیا۔ آس پاس لوگ لوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل چاہتا ہے تو ان لوگوں کو امن عطا کرتا ہے، اور اگر لوگ امن کا خیال نہ کریں، اس احسان کو، اللہ کی نعمت کو نعمت نہ سمجھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ الٹا بھی کر دیتا ہے، پھر دہشت گردی کی شکل بھی آ جاتی ہے، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ محفوظ نہیں رہتا، حتیٰ کہ پھر عبادت گاہیں جہاں کوئی دین اجازت نہیں دیتا، اور کسی دین کو ماننے والے بھی کبھی بھی کسی غیر دین کی عبادت گاہ کو بھی کبھی نشانہ نہیں بناتے، تو وہاں پر جو ہے پھر گھر تو کیا، بازار کیا، باہر کیا، عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب بیان کیا ہے امن کے چھن جانے کا، اور رزق میں، آمدنی میں، مال و دولت میں تنگ دستی آ جانے کا۔ کیا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ 14واں پارہ ہے، اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں مثال ہے ان لوگوں کے لیے اس ایک قوم کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی بھی دی اور پرامن معاشرہ، پرامن زندگی ماحول عطا کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟
فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے جو کچھ دیا اس کا غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا بہت کچھ، لیکن اللہ کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے، اللہ کی حدیں ہی توڑنے لگے۔ جب انہوں نے ایسا کیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے پھر بھوک مسلط کر دی ان پر، بھوک کو ان کا لباس بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ تھا بھی ان کے پاس تو وہ بھی کھا کر بھوک ختم نہیں ہوتی تھی۔ تنگ دستی کھانے میں، لباس میں، ضروریات زندگی میں ہے نا۔ آج ہماری حالت بھی کچھ پتہ نہیں کیا، ہم سب کیا سوچ رہے ہیں۔ اور فرمایا لباس الجوع والخوف، اور پھر ان پر خوف مسلط کر دیا، اور یہ خوف مطلب کہ دہشت گردی کی شکل ان پہ آ گئی۔ ایک دوسرے کو وہ کاٹنے لگے، کوئی ادھر مارا جا رہا ہے، کوئی ادھر مارا جا رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت، لوٹ مار، معاشرہ تباہ۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون۔ یہ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے نہیں بلکہ ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے تھا، ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے تھا۔ بما کانوا یصنعون، وہ کفران نعمت، ناشکری، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، ایک دوسرے کے حقوق کا احساس نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں۔ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، یہ سراسر رحمت، اور سراسر رحمت اس میں کیا کہ اس میں انسان کی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ کیسا بھی، کہاں کا بھی، کیا دین ماننے والا ہے، انسان کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں، جن کو علماء نے پھر کہا کہ یہ ضروریات 5 ہیں۔ انسان کی زندگی اس کے بغیر صحیح نہیں گزرتی۔ وہ ضروریات 5 کیا ہیں؟ ایک حفظ الدین، دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جس قوم کا دین محفوظ ہے، قوم نے خود اپنے دین کی حفاظت کی ہے، تو وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے۔ اور حفظ النفس، جان کی حفاظت ہے، لوگوں کا خون محفوظ ہے، خون محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، قتل و غارت نہیں، ڈر نہیں اس چیز کا، تو زندگی کا ایک مزہ ہے۔ اور حفظ المال، مال محفوظ ہے، کماتے ہیں، اگر کمانے کے بعد یہ ڈر ہے کہ کوئی آئے گا راست سے چھین کے لے کے چلا جائے گا، بھاگ جائے گا، کیا کر لیں گے، تو وہ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ حفظ العرض، عزت محفوظ ہو، عزتیں محفوظ ہیں تو سارا معاشرہ باعزت ہے، عزتیں محفوظ نہیں سارا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد۔ اور عقل، سوچ، جس سے انسان کام لیتا ہے، اس عقل سے، وہ عقل محفوظ۔ 5 چیزوں کے حفاظت کے لیے سارے کا سارا دین آیا، سارے کے سارے احکام اس کی خاطر۔ اگر ان میں سے کسی کے درپے لوگ ہو جائیں اور اس کو کاٹنے لگیں، برباد کرنے لگے، تو پھر فساد ہی فساد ہے، پھر خراب ہی خراب ہے، پھر بربادی ہی بربادی ہے، پھر کچھ باقی نہیں۔ اس لیے قومیں اس چیز کا خیال کرتی ہیں، اور اللہ نے تو حکم ہی اس کا دیا ہے۔ جان ہے، اگر جان محفوظ نہیں تو پھر کیا باقی کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے قتل کو اگر حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے اوپر جو قتل کا جرم اور اس کا ارتکاب کرتا ہے،
اس کو سخت ترین سزا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی شخص، کوئی بھی اگر کسی مومن مسلمان کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی قصاص ہے، کہا اس کو دنیا سے ختم کر دو۔ اس نے کسی اور بندے کو نہ حق مارا، اس کا بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے مجرم لوگ، ایسے ظالم لوگ جو معاشرے کی تباہی، لوگوں کی تباہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوں، ان کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ یا رک جائیں، نہیں تو پھر خود اپنی تباہی کا بھی بندوبست کریں۔ اور نبی اکرم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں، یا معشر من اسلم بلسانی، وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ کر کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، لیکن دل میں ایمان اسلام ابھی داخل نہیں ہوا، کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف نہ دو، ان کے عیب نہیں نکالو، عیب جوئی نہیں کرو، ان کو رسوا ذلیل کرنے، خراب کرنے کی باتیں مت کرو، ان پر تنقید نہیں کرو۔ ابھی قتل کی بات نہیں آئی، اتنی کہ ان کو تکلیف نہ دو، ان کی عیب جوئی کر کے ان کو رسوا کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ ایسا کرنے والے پر جب اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اتنا اچھال دے گا، گھر میں چھپ کر بھی جو کام کیا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے اتنا مشہور ہوگا کہ اپنے گھر میں بھی وہ رسوا ہو جائے گا۔ اگر اتنی بات ہے اس صرف تکلیف دینے کی، عیب جوئی کی، تو کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا خطرناک، مارنا کتنا خطرناک۔ اسی لیے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیت اللہ کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھا، کہا ما اعظم کی وما اعظم حرمت کی، کتنا عظیم گھر ہے تو، کعبہ بڑا عظیم ہے، تیری حرمت بڑی عظیم ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ایک مسلمان کی حرمت اعظم من کی، ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف اشارہ، ایک مسلمان کی عظمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی عظیم ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی خانہ کعبہ کی توہین، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کرتا، لیکن مثال دے کر کے پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کوئی ایسا کرے تو کیسے برداشت ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اس کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا، اس کو مارنا، قتل کرنا، یہ تو کفر کی حد تک ہے، کیا باقی رہ جاتا؟ اور اگر پھر اس کے اوپر یہ ہو جائے کہ اس کو ماریں بھی مسجد کے اندر جا کر اور ساتھ میں مسجد کو بھی اڑا دیں، تو باقی کیا رہے گا؟ حد ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، ظلم کی انتہا ہے اس کی، سب سے بڑا ظالم ہے وہ
جو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، وہاں ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے روکے، کسی بھی طریقے سے روکنا بڑا ظلم تو مارنا کیسا؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو ان مسجدوں کی خرابی کے درپے ہو جائے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اگر کوئی مسجد میں آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، خوف لے کر آئے، ورنہ مسجد میں نہیں آئے۔ مسجد میں تو آتے ہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور قیامت والے دن کے لیے خزی ہے، رسوائی ہے، دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اس سے بھی تھوڑا سا اور ہم ساتھ ملا لیں جو واقعہ ہوا پشاور کا۔ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو، اور پھر رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ، باقی جو باتیں اس کے حوالے سے مسلمانوں کے ہاں یا ذہنوں میں ہیں الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب والا، حرمت والا، اور اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو، کوئی غلط کام نہیں کرو، کوئی زیادتی نہیں کرو، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرو، اپنے ساتھ بھی نہیں کرو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو۔ آج مسلمانوں نے کس چیز کی حرمت باقی رکھی ہوئی ہے؟ کیا ایسے لوگ پھر کسی رحم کے قابل ہیں؟ مسلمانوں کو جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہاں ایک مسلمان کو کاٹ رہا ہے، اسلام کے نام سے کاٹ رہا ہے، نمازی بن کے آگے کاٹ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے بھائی کشمیر کے اندر کتنے عرصے سے کٹ رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ بوڑھے محفوظ، نہ عورتیں محفوظ، نہ جوان محفوظ۔ کیا ہے؟ تو مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنے اسلام کے دعوے کرنے والے، ان کے اس اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک ہو جائیں، اپنے اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر، اپنے نبی علیہ السلام کی خاطر، اپنے قرآن کی خاطر، اپنے کعبہ کی خاطر ایک ہو جائیں۔ جب ایک ہو جائیں گے تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ اور ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر ایک دوسرے کا خیال بھی کریں، اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کی مدد بھی کریں، اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں۔ اگر کشمیر میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ عوام ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، حکومتوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری کسی بھی طرح سے جو آج ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم جہاں اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا، اور اس طرح کے دیگر دہشت گردی کے واقعات پاکستان کو، اس ملک کو کمزور کرنے یا تباہ کرنے، یا یہاں کے مسلمانوں کو کمزور کرنے، تباہ کرنے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو یہاں ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ دین کے علماء ہوں، چاہے وہ سیاست دانوں کی قیادت ہو، چاہے وہ حکمرانوں کی قیادت ہو۔ آپس میں لڑنے کی بجائے آئیں، اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ اس کا ایک سب سے پہلا ایک سبب، وجہ جس سے اللہ تعالیٰ اس زحمت کو ہم سے اٹھائے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں، ہم مسلمان ہو جائیں، ہم اللہ کے قرآن کو مانیں،
اللہ کے رسول کی سنت پر آئیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، آئیں ہم اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کو، اللہ کی دین کو تھوڑا سا لے کے آئیں تو دیکھیں پھر کیسے برکتیں ہوتی ہیں۔ آ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری، حکمرانوں کی ذمہ داری، بڑوں کی ذمہ داری، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ کسی طور پر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ انسانیت کہیں طور پر اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے؟ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ زحمتیں اور دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جان، مال، عزت، دین کو محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا عباد الله، إن الأمن في الأوطان ضرورة من ضروريات الحياة، ولا تستقيم الحياة بدونه، ولهذا دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة قائلا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فبدأ بالأمن قبل الرزق، لأن وجود الأمن سبب للرزق، ولأنه لا يطيب رزق إلا في ظلال الأمن الوارفة. والأمن أيها الإخوة هو الهدف النبيل المطلوب لكل أحد الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب. يقول تعالى مذكرا قوم سبأ بنعمة الأمن الحاصل لهم في سيرهم ليالا ونهارا في قراهم، قال تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كما يمتن الله تعالى على قريش بنعمة الأمن قائلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى في بيان منته وفضله عليهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الأمن والرزق من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. عباد الله، ومن مطالب الحياة الطيبة الأمن والأمان، فكيف يعيش المرء في حالة لا يجد فيها أمنا ولا استقرارا؟ وكيف يطيب عيشه إذا عدم الأمن؟ وهو كذلك ضرورة لكل مجتمع، فهو السلامة من الفتن والشرور والآفات، وبه يتحقق الإطمئنان والسكون والرخاء والازدهار، وبه تستقيم المصالح وتحفظ الأنفس وتصان الأعراض والأموال وتعمر المساجد والمعابد وتأمن السبل وتقام الحدود، وبفقده تضيع الحقوق
وتتعطل المصالح وتحصل الفوضى ويتسلط الأقوياء على الضعفاء ويحصل السلب والنهب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ويتسلط الأعداء وغير ذلك من مظاهر فقد الأمن للمجتمع والبلاد. ولأجل الحفاظ على الأمن شرع ما يحميه من الأحكام من الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. إخوة الإسلام، ما حدث في مسجد بشاور أثناء الصلاة من انفجار ترتب عليه قتل المسلمين وسفك دماء المصلين وانتهاك حرمة المسجد بيت من بيوت الله فإنه يحزن القلب ويدمع العين ويجعل المسلم الغيور على محارم الله يتأسف عليه وينكره أشد الإنكار، فإنه جريمة شنعاء بشعة من أبشع الجرائم وسعي في الأرض بالفساد، فإن القتل من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله، وقد رتبت الشريعة أعظم العقوبات على مرتكب تلك الجريمة الشنعاء. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد حرمه الله تعالى مقرونا بالشرك. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويروي ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال أي الراوي: ونظر ابن عمر يوما إلى بيت الله أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ثم تزداد هذه الجريمة شناعة وتشتد بشاعة بارتكابها في المسجد وأثناء الصلاة مع انتهاك حرمة المسجد، فإن ذلك أشد وأنكر، وهو من أشد أنواع الظلم وأعظم الفساد في الأرض. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم أشد وأبشع من هذا أن يحصل ذلك في زمن محترم، أن يكون فيه انتهاك حرمة الزمان، انتهاك حرمة شهر رجب
الذي هو من الأشهر الحرم. وقد قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين كافة من شر الأشرار وكيد الفسقة والفجار، وأن يمن علينا بالأمن والأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. عباد الله، من أسباب فقدان الأمن وضيق المعيشة الكفر بالله وكفران نعم الله وعدم الشكر عليها وعدم الحفاظ عليها وترك العمل بأحكام الله تعالى، كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أسباب حصول الأمن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتفاق والاتحاد بين المسلمين، ونصرة دين الله ونصرة دين الإسلام ونصرة المسلمين. وهذا يقتضي منا أن نتفق ونتحد جميعا ضد أعداء الله وأعداء الدين وضد أعداء الإسلام والمسلمين. ما حدث في بشاور إنه بشع ومن أبشع الجرائم، ومن أبشع وأظلم وأفسد ما يحصل في كشمير المحتلة لإخواننا المسلمين المضطهدين المظلومين المستضعفين، فإن ذلك يحتاج إلى نصرة أخرى وجرأة أخرى من قبل المسلمين لمساعدة إخوانهم، ونستنكر كل ذلك. فلنرجع إلى الله ونتوب إليه سبحانه ونستنكر مثل هذه الجرائم، ونأخذ على أيدي أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين من الكفار والأشرار والفسقة والفجار، وننصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كشمير المحتلة، ونقف معهم لرد الظلم عنهم، سائلين الله عز وجل أن ينصرهم ويعزهم ويقويهم، وأن ينصرنا وينصر جميع المسلمين. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।